بٹ صاحب آرٹیکل 370 اور 35A بھارت نے اس میں تبدیلی کی، کشمیر کی جو آئینی قانونی حیثیت تھی اس کو بھی ختم کیا، بھارت کا حصہ بنا دیا۔ پاکستان تو شروع دن سے کہتا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کی شاہرگ ہے۔ اب جو اس وقت آپ کی پاکستان کی سفارتی سطح پہ جو کاوشیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو اس کو پرانی حیثیت میں واپس لانا ہے، یا کوئی اور اپروچ ہے جس کے تحت کشمیریوں کی آزادی کو یقینی بنایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی، جس طرح اس وقت پوزیشن ہوئی جب جو آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کیا گیا اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا گیا، یہ صرف ہندوستان نے اپنے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ بین الاقوامی سطح پہ جو اس کے قانون تھے اس کی بھی کھلم کھلا غیر آئینی خلاف ورزی کی ہے۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کو پاکستان کے ہمارا تو وکیل بھی ہے، ہمارا محسن بھی ہے، اور پاکستان ایک فریق ہے، مضبوط فریق ہے اس مسئلے کشمیر کے حوالے پر۔ جتنے بھی ممالک ہیں بین الاقوامی سطح پہ ان کی ایک میٹنگ بلانی چاہے، جو ان کے وزرائے خارجہ کی ایک میٹنگ بلانی چاہے اور ان کو بتانا چاہے کہ کیونکہ جو کشمیر ایک متنازع خطہ تھا، اور متنازع خطے میں کوئی بھی ملک اپنی مرضی سے اس کی وہاں ڈیموگرافک چینج نہیں کر سکتا، وہاں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، سیاسی ہو یا وہ زمینی تبدیلی ہو۔ یہ تو کھلم کھلا خلاف ورزی ہے بین الاقوامی قوانین کی۔ لہٰذا اس میں پاکستان کو مضبوطی سے آگے آنا چاہے، آگے بڑھنا چاہے، اور جو جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ ویسٹرن ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک ہے، یا چاہے وہ اس کا برصغیر کے ممالک ہیں، ان کو بتا دینا چاہے کہ ہندوستان کس طرح غیر آئینی اور غیر اخلاقی طور پر اقدامات اٹھا رہے ہیں کشمیر کے۔ چونکہ یہ جو اس نے آرٹیکل ختم کیے، پتہ ہے اس کی ایک لانگ ہسٹری ہے، اور انہوں نے اس کے لیے اپنی اسٹرگل شروع کیے سیاسی طور پہ بھی، اور لاسٹ پہ جب ان کو لگا کہ ہندوستان کیا اس کا نام ہے، لاتوں کا بوت ہے، باتوں سے سننے والا نہیں ہے، پھر انہوں نے عسکری جو ان کا حق بھی بنتا ہے بین الاقوامی سطح پہ، عسکری جدوجہد بھی شروع کی۔ اس لیے شروع کی تاکہ ہندوستان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کشمیری کسی بھی صورت ہندوستان کی سامراجیت کو، ہندوستان کی غلامی میں رہنا نہیں چاہتے۔ اور جس طرح ہندوستان آیا تھا، اور پھر خود ہی ہندوستان جب اس کو کیا اس کا نام کشمیری نے وہاں رجسٹر کیا، تو وہ خود بین الاقوامی سطح پہ گیا، ادھر اس نے اپنے وہ قرارداد جمع کروائی کہ ادھر اس نے وعدہ کیا اقوام متحدہ میں بھی، اور ان کے جو وزیر اعظم تھے آن جہانی نہرو، وہ سری نگر کے لال چوک میں کشمیریوں سے اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہی کشمیر میں حالات تھوڑا نارمل ہو جاتے ہیں، ہم آپ کو یہ حق دیں گے کہ کشمیری چاہے پاکستان کے ساتھ جانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستانی بھارت کے ساتھ رہنا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو ہندوستان کی ہسٹری پتہ ہوگا بنی۔ بٹ صاحب قطع کریں معاف، یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جواہر لال نہرو کے دور میں ہندوستان خود سلامتی کونسل میں گیا، جنگ بندی کرائی، وعدہ کیا، اس کے بعد ایک جو استصواب کمیشن آیا، وہ آ کے باقاعدہ یہاں تاریخیں تک طے ہوگی، پھر نہیں ہو سکا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو حالیہ الیکشن ہوئے، الیکشن پہ بڑا ناز تھا، اس میں بی جے پی نہ صرف الیکشن میں امیدوار کھڑے نہیں کر سکی، بلکہ جو بھی مخالف تھے یا ہندوستان نواز تھے، سب کے سب ہار گئے۔ اب اس الیکشن کے بعد کشمیر میں، جموں اور کشمیر میں جد و جہد آزادی کس مرحلے پر ہے، اور آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کہیں عالمی ضمیر جاگے گا اور آپ کی سنوائی ہوگی؟ ہاں، دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں ہندوستان کے 10 لاکھ فوجوں کی موجودگی میں نہ صرف 10 لاکھ فوجی بلکہ جو ان کی بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ میں نے اگر ہم شامل کریں گے، یہ 12 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے اس کے موجودگی میں۔ اور دوسری بات، اب بھی اس کے باوجود بھی ہندوستان کو یہ خوف ہے کہ کشمیری پھر بھی میرے نہیں بنیں گے، کشمیری پھر بھی آزادی کے نعرے سے دستبردار نہیں ہو جائیں گے۔ انہوں نے جو ان کا اس وقت موجودہ گورنر ہے، اس کے اختیارات میں اور مزید توسع کی، کیونکہ جو ان کو ایک خوف ہے جو آنے والی حکومت ہوگی، جب بھی کبھی
جو ہندوستان کی طرف سے الیکشن ہوتے ہیں وہاں جب بھی وہ الیکشن ہو جائیں گے تو وہاں حکومت آئے گی تو وہ پھر جو آرٹیکل 370 35 ان کی واپسی کا مطالبہ کرے گی. باقی اس نے اسے پہلے ہی وہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی اس نے گورنر کے اختیارات ان کو اور مزید اس میں اضافہ کیا ہے. یعنی کہ اگر اس وقت کوئی وزیر بول نہیں سکتا جب تک نہ وہ 2 دن پہلے اس کے گورنر سے اجازت مانگے. اسی طرح کوئی وہ قرارداد پاس نہیں کر سکتے جب تک نہ وہ گورنر سے پہلے اس کی اجازت لیں. یعنی کہ اس کو خوف ہے. اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے اور کشمیر کو جو عزم صمیم ہے جو ان کی وہ ہے نا وہ ڈیڈیکیشن ہے اس کے سامنے ہندوستان بے بس ہے. اس لیے وہ روز بروز اپنے قوانین میں بھی تبدیلیاں لا رہا ہے, اپنے فوج میں بھی اضافہ کر رہا ہے, اپنے جو ظالمانہ اس کے ہتھ کنڈے ہیں ان کو بھی استعمال کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو خوف ہے کیونکہ تو اس طرح اس حوالے سے ہمارا ماننا ہے کہ اس کو ایک خوف ہے اور اس کو خوف میں مبتلا ہی رہے گا. دیکھیں ابھی لوگ کچھ کہتے ہیں کہ کشمیر میں تحریک ختم ہو گئی یا کمزور ہو گئی. مجھے بتائیں اگر یہ کمزور ہو چکی ہوتی یا ختم ہو چکی ہوتی پھر جو آج کل ہندوستان تمام تر اس فوجی آپریشنز کے باوجود اپنے نئے قانون پاس کرتے ہیں کشمیر میں تو یہ تو خوف ہی ہے. اس کو پتہ ہے نا کہ کشمیر مجھے کبھی انہوں نے پہلے تسلیم کیا نہ اب تسلیم کریں گے, بلکہ جب بھی کشمیریوں کو کوئی ریلیکسیشن مل جاتی ہے جس وقت بھی مل جاتی ہے وہ پھر سڑکوں پہ آئیں گے, وہ پھر آزادی کا نعرہ لگائیں گے, وہ پھر کہیں گے ہم پاکستانی, پاکستان ہمارا. اس کو ایک خوف ہے اور خوف رہے گا کیونکہ جو بھی ہوتا ہے نا یہ جو کیا اس کا نام ہے جو یہ سامراج ہوتا ہے جو قابض ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط ہوں, میرے اقدامات غلط ہیں, ہر وقت لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے. لہذا اسی خوف کی وجہ سے اسی خوف میں مبتلا رہ کے ہندوستان مطمئن نہیں ہے. وہ بالکل